الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز ناظرین اور سامعین، اس دنیا کے اندر جتنے بھی سارے انسان آئے ہیں، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے اگلی دنیا یعنی یوم آخرت کے اندر ہر ایک انسان کو حاضر ہونا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک اور مذہب کو ماننے والے ہو۔ ہر ایک کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اگلی دنیا کی طرف جانا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہ کر کے آپ جتنے سارے اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ نیکیاں ہو، چاہے وہ برائیاں ہو، چاہے وہ اچھے اعمال ہو، چاہے وہ برے اعمال ہو، تمام اعمال کا حساب اللہ رب العالمین کے پاس ہر ایک انسان کو دینا پڑے گا، جس کو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ تم میں سے جو بھی ذرہ برابر بھی اچھے کام کو لے کر آئے گا، اچھے اعمال کو لے کر آئے گا تو اس کا بھی حساب ہوگا، اور تم میں سے جو ذرہ برابر بھی برے کام کو، برائیوں کو لے کر آئے گا اس کا بھی حساب ہوگا۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر رہ کر کے جو بھی کرتے ہیں، چاہے وہ نیکی ہو، چاہے وہ بدی ہو، چاہے وہ چھوٹی سی برائی ہو، چاہے وہ بڑی برائی ہو، چاہے وہ چھوٹا سا گناہ ہو، چاہے وہ بڑا سا گناہ ہو، تمام گناہوں کو جاننے والا پروردگار عالم ہے۔ کوئی بھی گناہ اور کوئی بھی نیکی اللہ کے علم سے دور نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے تمام اعمال سے پروردگار عالم باخبر ہے۔ اس لیے کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم دنیا کے اندر جو بھی کر رہے ہیں شاید کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ آپ صبح سے شام تک جو بھی اعمال کرتے ہیں، جو بھی آپ نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی آپ برائیاں کرتے ہیں، تمام کی تمام چیزوں کو پروردگار عالم دیکھ رہا ہے، اور پروردگار عالم کے فرشتے آپ کی نیکیوں کو، آپ کی برائیوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم جو مرضی آئے وہ کر لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اس دنیا کے اندر ہم اور آپ جو بھی کرتے ہیں تمام اعمال کا حساب پروردگار عالم کو دینا پڑے گا۔ جب ہم اور آپ اس دنیا سے اس دنیا کے اندر جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سے حساب لے گا۔ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کے اچھے اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہم اور آپ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ہم اور آپ زکوٰۃ تو دے لیتے ہیں، ہم اور آپ اچھے اچھے اعمال کر لیتے ہیں، ہم اور آپ نیکیاں کر لیتے ہیں، لیکن ناظرین محترم، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو نیکیوں کو کرنے کے لیے کہا ہے، اچھے اعمال کرنے کے لیے کہا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر رہ کر کے نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج ادا کریں گے، سارے کے سارے ارکان آپ ادا کریں گے، لیکن اگر گناہوں سے اگر آپ نہیں بچیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، تو آپ کے پورے اعمال، آپ کی پوری نیکیاں بیکار ہو جائے گی، کوئی کام نہیں آئے گا۔
جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اچھے اچھے اعمال، اچھی اچھی نیکیاں ہمارے اور آپ کے لیے کرنا ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے، اگر آپ نماز تو پڑھیں گے، روزے تو رکھیں گے، اچھے اچھے اعمال تو کریں گے، لیکن اپنے آپ کو اگر گناہوں سے دور نہیں رکھیں گے، گناہوں سے نہیں بچائیں گے، تو آپ کے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اس کی مثال آپ اس طریقے سے سمجھیے، اگر کوئی انسان ایک بالٹی کے اندر پانی ڈالے اور اس بالٹی کے نیچے حصے میں ایک سوراخ کر دے، تو آپ بتائیے اس بالٹی کے اندر پانی بھرنے سے کیا وہ بالٹی بھر جائے گی؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں بھرے گی، کیونکہ اس بالٹی کے اندر آپ پانی تو بھر رہے ہیں، لیکن اس کے نیچے حصے میں آپ نے سوراخ کر دی ہے، جس کی وجہ سے آپ صبح سے شام تک اس بالٹی کے اندر پانی ڈالتے جائیں گے، پانی ڈالتے جائیں گے، لیکن وہ بالٹی نہیں بھرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس بالٹی کے نیچے حصے میں سوراخ کر دی ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں گے اس بالٹی کے اندر میں پانی تو بھر رہا ہوں، لیکن یہ بالٹی کیوں نہیں بھر رہی ہے؟ تو آپ کو جواب دے گا کہ آپ پہلے اس بالٹی کے اندر جو سوراخ ہے اس سوراخ کو آپ بند کیجئے، اس کے بعد آپ پانی بھریے، وہ بالٹی فوراً بھر جائے گی۔ سیم اسی طریقے سے اگر آپ گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روکیں گے، تو آپ چاہے جتنے سارے اعمال کر لے، جتنی ساری نمازیں آپ پڑھ لے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہوگا۔ ہم اور آپ جو گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں میں سے ایک ایسا بھی گناہ ہے جس گناہ کو کرنے سے آپ کی نیکیاں برباد ہو جائے گی، آپ کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے لوہے کو جنگ کھا جاتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے غیبت ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسی برائی ہے کہ آپ کے پورے اعمال ختم کر دے گی، آپ کی نیکیاں ختم کر دے گی۔ اس لیے ناظرین محترم، غیبت ایک ایسا بڑا گناہ ہے جہاں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ضروری ہے۔ لیکن ناظرین محترم، تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ دیگر بڑے بڑے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کیونکہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں زنا کرنا حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، جتنے بھی سارے بڑے بڑے گناہ ہیں، تمام گناہوں کو ہم اور آپ گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس گناہ کو ہم اور آپ گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ آپ حدیث کے اندر آپ پڑھیے، حدیث کا آپ مطالعہ کریں گے، حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے آپ کی پوری نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ اور یہ غیبت کا گناہ انسان جلدی سے نہیں چھوڑتا ہے، کیونکہ ایک انسان جب چوری کرتا ہے، ایک انسان جب زنا کرتا ہے، ایک انسان جب قتل کرتا ہے، تو اس انسان کو احساس ہوتا ہے، اس انسان کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور اپنے آپ میں وہ سوچتا ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں۔ ایک دن آئے گا کہ اس گناہ کو وہ چھوڑ دے گا۔ لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو گناہ کو انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے۔ جب ہم اور آپ غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں تو ہم اور آپ اس سے توبہ بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ اس غلط فہمی کے اندر مت رہیے کہ غیبت کوئی عام چیز ہے، نہیں، کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس گناہ کے اندر صرف عوام نہیں، جس گناہ کے اندر
صرف عام لوگ نہیں بلکہ اس گناہ کے اندر بڑے سے بڑے جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، جو اچھے قسم کے لوگ ہیں، جو بڑے سے بڑے نیک لوگ ہیں، وہ بھی اس گناہ کے اندر شامل ہیں۔ حالانکہ ناظرین محترم، اللہ کے رسول نے کیا کہہ دیا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، بتاؤ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہہ دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین محترم، صحابہ کرام کے اس جملے سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے شریعت مطہرہ کے کوئی مسئلے آپ پوچھیں گے تو جس کو شریعت مطہرہ کے مسئلے سے دور دور تک تعلق نہ ہو، وہ بھی آپ کو اس مسئلے کا جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور کہیں گے ایسا ہونا چاہیے تھا یا ایسا ہوگا، آپ ایسا کیجئے۔ حالانکہ ناظرین محترم، ابھی آپ نے سنا اللہ کے رسول جب صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ اے میرے صحابہ بتاؤ اس چیز کو کیا کہتے ہیں، تو فوراً صحابہ کرام کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام اس چیز کو جانتے تھے لیکن کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم اور آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں اس مسئلے کو نہیں جانتا ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ کسی عالم سے، کسی آپ مفتی سے، کسی آپ صاحب، آپ کسی دیندار آدمی سے پوچھ لیجئے، آپ کو وہ جواب دیں گے، آپ کو وہ بتائیں گے میں نہیں جانتا ہوں۔ لیکن ہم اور آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو بھی ہمارے ذہن و دماغ کے اندر آتا ہے ہم بول دیتے ہیں۔ ایسا کرنا غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ کسی سے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دے کہ اگر وہ شخص اس بات کو سن لے تو اس کو ناگوار گزرے، اس کو تکلیف ہو، اس چیز کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب غیبت کے بارے میں سنا، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، جو میں برائی بیان کر رہا ہوں اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اگر اس شخص کے اندر وہ برائی موجود ہو تو وہ غیبت ہوگی، اور اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس کے اندر موجود نہ ہو تو پھر وہ بہتان ہوگا، اور یہ بہتان غیبت سے بھی بڑا ہوگا۔ ناظرین محترم، آپ نے سنا غیبت اور بہتان ایک ایسا گناہ ہے جس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ ناظرین محترم، غیبت اور بہتان ایک ایسے گناہ ہے جس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی جس شخص کی آپ نے غیبت کی، جس کی آپ نے برائی کی، اگر آپ اس شخص سے معافی نہیں مانگیں گے، اس سے آپ معذرت نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین غیبت کو معاف نہیں کرے گا، بہتان کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرات محترم، تو جیسے کہ آپ نے سنا غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس گناہ کے کرنے کی وجہ سے آپ کے اعمال پورے بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو غیبت جیسے گناہ سے اور بھی جو چھوٹے اور بڑے گناہ ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو غیبت اور بھی جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہیں تمام گناہوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے